سورہ جاسیہ آیت نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی 8 آیتوں میں ہم نے جو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان رکھنے والوں کے لیے، یقین رکھنے والوں کے لیے، عقل سے کام لینے والوں کے لیے اسپیس میں، اللہ کی زمین و آسمان میں کئی ایسی نشانیاں ہیں کہ انسان سمجھ سکتا ہے جس میں یہ کوالٹی ہو، ایمان، یقین اور عقل، وہ اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ صرف یہی بات نہیں کی، پھر اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کی بات کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پروردگار نے ہر دور میں نبیوں کے ذریعے سے کتاب نازل کی، اور پھر کون سی بات کی کمی باقی رہ جاتی ہے اللہ کی وحی کے بعد کہ بندہ جھوٹی حدیثیں گھڑتا ہے۔ اور اگر ہم اس کو کسی اور پر نہ لے جائیں، ہم مسلمانوں تک ہی اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں، وہ جو دوسروں کے گناہ ہیں وہ بے شک اسے فوکس ہم کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنی ہی اصلاح کریں پہلے تو زیادہ بہتر ہے کہ ہم مسلمانوں میں اتنے فرقے ہو چکے ہیں اور ہم اللہ رسول پر اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسمان اور زمین کی نشانیوں کے بعد اپنی کتاب کی نشانیاں، اپنی کتاب کی آیتوں کی طرف ہمیں متوجہ کرتے ہوئے کہا کہ برباد ہوں گے، ہلاک ہوں گے جو اللہ رسول پر جھوٹ بولتے ہیں۔ افاکن اسیم یسمع آیات اللہ، سنتے بھی ہیں آیتوں کو، تلاوت بھی ہوتی ہے ان پر، لیکن تکبر کا وہ انداز ہوتا ہے کہ گویا کچھ سنا ہی نہیں۔ ایک تو تکبر اس بات کا کہ اگر جنہوں نے سمجھ بھی لیا تو وہ ان روایتوں کے پیچھے اللہ کی آیتوں کو کنڈیم کر دیتے ہیں، اپنی تواتر اور اجماع اور باپ داداؤں کی حدیثوں کو، جو کہ اللہ رسول پر جھوٹ کا بیان ہے۔ کئی حدیثیں جھوٹ پر مشتمل ہیں، جس کو وہ سنتا بھی ہے اللہ کی آیتوں کو اور پھر وہ حدیثوں کو بھی دیکھتا ہے، لیکن پرائرٹی انسان کی لکھی ہوئی کتاب کو دیتے ہوئے ایسے تکبر سے منہ پھیرتا ہے کہ جیسے سنا ہی نہیں، کہتا ہے نہیں، جو بڑے لوگ کہہ رہے ہیں، جو بزرگان کہہ رہے ہیں، وہ بے شک اللہ کی آیتوں سے کانٹرڈکٹ کر رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، انہیں زیادہ سمجھ آئی ہوگی، اس لیے یہ کانٹرڈکٹ بظاہر کانٹرڈکٹ ہے لیکن ہوگا نہیں۔ یعنی اتنا اندھا اعتماد ہے اسے، کس کے بارے میں؟ اللہ رسول کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں۔ خود ہی سوچ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہیں کہ پروردگار نے فرمایا خوشخبری دے دو ایسے شخص کو جو اپنی عقل، اپنے ایمان، اپنے یقین کے ساتھ اللہ کی کتاب کو سمجھتا نہیں اور اسے لاسٹ اور سپریم اتھارٹی نہیں دیتا یا سپریم بیان، اور یہ نہیں سمجھتا کہ اس بیان کے اوپر کوئی نبی ولی بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، بلکہ اللہ کی کتاب کی قدر نہیں جانتا۔ خوشخبری دو ایسوں کو درد دینے والے عذاب کی۔ اب آیت نمبر 9 میں بتایا جا رہا ہے کہ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا، اور جب اسے علم ملتا ہے، اس کے علم میں آتی ہے وہ بات، ہماری آیتوں میں سے کوئی بات بھی، شیئا، جب اس کے علم میں کوئی ایسی بات آتی ہے ہماری آیتوں کے علم میں سے جو اس کے باپ دادا اور اس کے علماء کی اتباع نہیں کر رہی ہوتی، وہ آیت ان کی باتوں کو ٹیلی نہیں کر رہی ہوتی ہے آیت، تو اتخذہا ہزوا، تو بناتا ہے اس آیت کا مذاق۔ یعنی کہتا ہے نماز میں تو وہی آیت پڑھے گا، نماز میں تو وہی رکوع اور سجود اسی آیت پر کرے گا، لیکن عمل اس کا کچھ مختلف ہوگا، کیونکہ ایک تو یا تو اس کے پاس سیلف آبزرویشن نہیں ہے، یا وہ قرآن کو کسی اور کی نگاہوں سے پڑھتا ہے۔ دیکھیں بات ساری ہو رہی تھی فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ۔ آیت نمبر 6 کو بہت فوکس کیجئے گا
کہ کس حدیث کی کمی باقی رہ گئی تھی اللہ کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے. کیا اللہ کی کتاب کو اللہ کی کتاب سے نہیں سمجھا جائے گا؟ کیا یہ ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دے گئے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ان کے بعد کم سے کم میں کہہ رہی ہوں 200-250 سال تک کیا کوئی اور کتاب سے اللہ کی کتاب کو سمجھا جاتا تھا؟ کیا یہ دلیل ہے آپ کے پاس؟ سوچئے کہ پھر کریڈٹ اس کتاب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی جانا چاہیے تھا. لیکن اللہ کی کتاب کے بعد 200, 250, 300 سال تک کسی اور ہاتھوں کی کتاب کا وجود نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں یہ بتایا کہ تفسیر قرآن کی قرآن کے اندر سے ہی ملے گی. تو جب بھی اس کے علم میں ہماری آیتوں کا علم دیا جاتا تھا وہ اس کا مذاق کرتا تھا. ایون نماز تک بغیر سمجھے پڑھتا ہے، یہاں تک کہ میت کے آس پاس بیٹھ کر بغیر سمجھے ساری کے ساری جماعت قرآن کو پڑھتی ہے بغیر سمجھے. وہ میت والے دن یا کسی بھی گیٹ ٹوگیدر میں ہمیں ایک موقع ملتا ہے کہ ہم ڈسکس کریں اللہ کی آیتوں کے بارے میں، تو وہ سمن بکمن ہو کر اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے، بغیر سمجھے پڑھتا ہے اور اسے پھر مردوں پر بخشواتا ہے. یہ بخشوانے کی کتاب تھی. سوچئے بچوں کو ماں باپ نے فرض سمجھا تجوید پڑھانا، کیا تجوید کے ساتھ پھر ترجمہ اور اس کی تعلیم دینا ماں باپ پہ فرض نہیں تھی؟ سوچئے ہم کس کس طرح سے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے ذلت دینے والا عذاب ہے. اور میں سمجھتی ہوں یہ ذلت والا عذاب قرآن کو جو سمجھ کر نہیں پڑھتا یا جو سمجھ کر پڑھتا ہے لیکن اپنے باپ داداؤں کی تقلید میں اللہ کی کتاب کو پس پش ڈالتا ہے، ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا. من ورائہم جہنم، اور ان کے بعد انہیں جہنم کا بھی مزہ چکھنا پڑے گا. سوچئے غور سے، اگر آپ قرآن کھول کر یہ سورہ جاثیہ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کے دل پر اترے گی کہ دنیا میں بھی ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے. من ورائہم جہنم، اور اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو اس کے بعد بھی جہنم چکھنی پڑے گی. ہم کہتے ہیں کہ دنیا کی ذلت آخرت کی رسوائی کو بچا لے گی. کئی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دنیا میں جو ذلت ملتی ہے، جو بیماری ملتی ہے، جو پریشانیاں ملتی ہیں، وہ انشاءاللہ کسی بھی حد تک آخرت کی پریشانی کو ٹال دے گی. تو وہ اگر آپ غور کریں کہ بندہ اگر بغیر توبہ کے، بغیر اصلاح کے یہاں تکلیف اٹھا کے بھی مر جائے تو جہنم میں بھی اسے وہی تکلیف، اس سے زیادہ تکلیف دی جائے گی. یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ جب ہم اب بھی ہوش میں نہیں آئیں گے، اب بھی ہم اللہ کی کتاب کو خود نہیں سمجھیں گے، تو اس لیے ہمیں رونا نہیں چاہیے کہ مجھے تکلیف کیوں آ رہی ہے دنیا میں، کیونکہ ہمارا یہی بہت بڑا گناہ کافی ہے ہماری تکلیف لانے کا. ہم پر ذلت طاری کرنے کے لیے یہی سب سے بڑا گناہ کافی ہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو سمجھا نہیں اور نماز میں وہی بات پڑھی بغیر سمجھے، لیکن نماز کے بعد ہم نے وہ کیا جو اندھے بہروں کی طرح ہم نے کسی سے سمجھ لیا. تو دیکھ لیجئے انڈیویجولی ہر انسان پر قرآن کو سمجھنا کتنا ضروری ہے، جس پر اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ، ایسے لوگوں سے کام نہیں آئے گا مَا كَسَبُوا شَيْئًا، جو انہوں نے اگر کوئی نیکیاں بھی کمائی دنیا میں، وہ نیکیاں بھی ان کی رد ہو جائیں گی اتنے بڑے گناہ پر کہ اللہ رسول پہ جھوٹ بولتے ہو، جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہو. اور اگر اللہ کی آیتوں کا علم تمہیں مل جاتا ہے اور تم یہ ریئلائز کرتے ہو کہ تمہاری نام نہاد جو باتیں ہیں اللہ رسول پہ، جو جھوٹی داستانیں سناتی ہیں کتاب، اس کو رد کر دیا جائے، تو تم سے یہ ہو نہیں سکتا.
جس کی وجہ سے یہ اتنا بڑا گناہ انسان کے لیے کافی ہے کہ اس کی نیکیوں کو تمام نیکیوں کو وہ کھا جائے گا۔ یہ جو ہمارا بغیر سمجھے اللہ رسول پہ جھوٹ بولنا، یہ سب سے بڑی شیطانیت ہے کہ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، یہ کہ تم وہ باتیں کرو جس کا اللہ نے تمہیں علم نہیں دیا۔ یہ اتنا بڑی شیطانیت اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے کہا خوشخبری تو درد دینے والے عذاب کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا میں ایسے لوگوں کو عذاب و مہین ملے گا، اگر یہ بغیر توبہ کے اس دنیا سے جائیں گے تو من ورائہم جہنم، ان کو پیچھے جہنم بھی چکھنی پڑے گی۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر بغیر توبہ کے اپنی اصلاح کیے بغیر اس حال میں موت آئی کہ ہم نے اللہ رسول پر اور دین پر جھوٹ بولا تو ہماری نیکیوں کو بھی غارت کر دیا جائے گا۔ وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، اور نہیں کام آئے گا جو انہوں نے بنا رکھا اللہ کے علاوہ کسی ولی کو۔ اگر اس نے سمجھا کہ کوئی ولی اس کے قیامت کے دن کام آ جائے گا، اور یقیناً ہم نے اپنے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سب سے بڑے ولی ہیں، اور اس کو آپ بھی اگری کرتے ہوں گے، لیکن کوئی ولی بھی کام نہیں آئے گا قیامت کے دن اگر ہمارے عمل قرآن کے مطابق نہ ہوئے، اور اگر ہم نے اللہ رسول پہ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا تو ویسے بھی کوئی کام نہیں آ سکتا اللہ کے علاوہ۔ آپ اپنے کلمے پر ہی غور کر لیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں کوئی اتھارٹی نہیں۔ تو یہ بھی بات یاد رکھ لیجئے کہ جو اس عقیدے کے خلاف جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ قیامت کے دن اسے کوئی پانی پلانے والا ہوگا اس کے گناہگار ہونے کے باوجود، اور اسے کوئی بخشوانے والا ہوگا گناہگار ہونے کے باوجود، تو وہ اس خوش فہمی سے بھی نکل جائے کہ لا الہ الا اللہ پر توجہ دے کہ اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں کوئی اتھارٹی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اصول اور اپنے سسٹم کو آپ پر بیان کر دیا کہ اگر اچھے عمل کرو گے تو وہ تمہارے ہی لیے فائدہ ہوگا۔ اور ابھی آپ انشاءاللہ پڑھیں گے، اگلی آڈیو میں سنیں گے آیت نمبر 15 میں کہ من عمل صالحا فلنفسہ، جو اچھے عمل کر کر دکھائے گا اس کی اپنی ذات کے لیے فائدہ ہے، اور جو برے عمل کرے گا فعلیہا، اس کا وبال بھی اسی کی اپنی ذات پر ہے۔ تو پھر آپ خود سوچئے اولیاء اللہ کیا کام آ سکتے ہیں اگر ہمارے عمل اچھے نہیں۔ تو آپ اس کو آیت نمبر 15 میں بھی دیکھیں گے، جبکہ اس وقت آپ آیت نمبر 10 پر ہیں کہ انہیں کوئی اولیاء بھی کام نہیں آئے گا اللہ کے سوا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے عظیم عذاب ہوگا۔ سوچئے تو صحیح کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آیاتیں سنتے ہیں اور تکبر سے ایسے منہ پھیرتے ہیں، چاہے طلاق کے معاملے میں، چاہے نمازوں کے معاملے میں، چاہے کوئی اور فتویٰ فقہ، اپنی طرف سے اتنا فتوے کو بلندی دے دی، اتنا فقہ کو اتنا زیادہ ایکسپینڈ کیا کہ لوگوں نے اللہ کی کتاب پڑھنی چھوڑ دی اور ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو اپنا ایمان بنا لیا، اور جب انہیں اللہ کی کتاب سے کوئی بات بتائی جائے تو کہتے ہیں کہ نہیں، علماء کرام نے کچھ سوچ کے بولا ہوگا۔ آیت تو آپ ہمیں دکھا رہے ہیں، لیکن آیت میں جو لکھا ہے تو وہ تو بظاہر صحیح لگ رہا ہے کہ حدیث کے کانٹرڈکٹ جا رہا ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن علماء نے کچھ سوچ کے بولا ہوگا۔ یعنی اللہ کی کتاب کی یہ حیثیت رہ گئی ہے کہ آپ اپنی دماغ نہ چلائیں۔ اللہ نے فرمایا ایمان رکھنے والوں کے لیے، یقین رکھنے والوں کے لیے، عقل سے کام لینے والوں کے لیے یہ کتاب فائدہ دے گی۔ سوچئے گا انشاءاللہ، کیونکہ آپ سوچیں کہ آگے آیت 11 نے باقاعدہ آپ کو اشارہ کیا، ھذا ھدی۔ آیت نمبر 11 کو دیکھیے، اللہ فرماتے ھذا ھدی، یہ ہے ہدایت کی کتاب۔ اور آیت نمبر 7 میں اور 8 میں اور 6 میں اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ
بعد اللہ و آیاتہ یؤمنون، کس حدیث کی ضرورت باقی رہ گئی کہ تم اللہ کی آیت کو کمپلیٹ سمجھتے؟ کس حدیث کی ضرورت تمہیں باقی رہ جاتی ہے اپنے ایمان کو کمپلیٹ کرنے کے لیے؟ ھذا ھدی، آیت نمبر 11 تو دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں یہ لو، یہ ہدایت کی کتاب ہے، لیکن والذین کفروا بآیات ربہم، جن لوگوں نے بھی کفر کیا اپنے رب کی آیتوں کا، لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے ایسا عذاب، پلیت عذاب ہوگا، جو پلیت تو ہوگا، درد بھی دے جائے گا۔ آپ خود دیکھ لیجئے، اللہ نے فرمایا خوشخبری دو درد دینے والے عذاب کی، ان کے لیے عذاب مہین ہے، ان کے نیک عمل کو بھی غارت کر دیا جائے گا، ان کے لیے کوئی اولیاء کام نہیں آئے گا، ان کے لیے عذاب عظیم ہوگا، اور آخر میں ہم نے پڑھا پلیت عذاب ہوگا، درد دینے والا۔ اللہ تعالی ہم جہاں کہیں غلطی پر ہیں ہماری اصلاح فرما دیجئے، اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے کہ ہم قرآن کو قرآن سے سمجھنے کی کوشش کریں، جو کہ بیسٹ طریقہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔